سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی آن لائن کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ اور تشریح شروع کریں گے۔ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، ان آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نرم الفاظ میں اور افہام و تفہیم کے طریقے سے دین اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد اب یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور اپنے احسانات جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے وہ گنوا کر اور ان کی نافرمانی اور ناشکری کی روش جو ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ سابقہ آیت میں بنی اسرائیل کے شرک کا ذکر تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ وہ بچڑا جو ایک جادوگر نے بنایا تھا ان کو بہکانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا اناؤنس کی تھی، اور ان کی سزا یہ تھی کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا، شرک والا جرم، وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے خود اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سزا تھی۔ آیت نمبر 54 ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس جب قولا کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم تم نے بنا کر، العجلہ بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا پس توبہ کرو، الی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فاقتلوا پس قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم پس وہ تمہاری طرف توجہ فرمائے گا، تمہیں معاف کر دے گا، انہو بے شک وہ التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کروایا جا رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور وہ ظلم کیا تھا؟ شرک، کیونکہ شرک ہے جس کو قرآن مجید میں ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچڑے کو شریک ٹھہرایا، اس کو معبود کا درجہ دیا۔ تو اس ظلم کی بات ہو رہی ہے کہ شرک کر کے تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کہ تم لوگ توحید پر قائم نہ رہ سکے اور شرک جیسے بڑے گناہ کا شکار ہو گئے۔ بچڑے کو معبود بنا کر تم لوگوں نے شرک کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اب تمہارے کرنے والے دو کام ہیں، فتوبوا الی بارئکم پس اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو۔ اس کے علاوہ پریکٹیکلی کیا کرنا ہے؟ فاقتلوا انفسکم کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور اس بارے میں روایات میں آتا ہے، تورات میں ہے کہ 3000 لوگ جو تھے وہ مارے گئے۔ اس کے علاوہ بعض دوسری روایات میں 2000 کی تعداد بھی آتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کر نکلے تھے، تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے قبیلوں میں سے چن کر ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا جو اس شرک جیسے جرم کا ارتکاب کر چکے تھے۔ تو تقریباً 2 یا 3 ہزار لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر یہ جو قتل کا سلسلہ تھا یہ تھم گیا۔ اب اس قتل کے بعد قتل کا ذکر آیا، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، یہ اپنی جانوں کو قتل کرو، اور اس کے آگے فرمایا جا رہا ہے ذالکم خیر لکم کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک سے بڑا گناہ اور جرم جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس کی قیمت تم لوگوں کو چکانی پڑے گی اور اس قیمت میں ہی تم لوگوں کا فائدہ ہے۔ ان بارئکم تمہارے پروردگار کے نزدیک، یعنی جب تم عملی طور پر ثابت کرو گے کہ تم شرک سے نفرت کرتے ہو اور مشرک لوگوں سے بھی نفرت کرتے ہو، تو تبھی تم اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکو گے اور تبھی تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی، اور تبھی تم امید کر سکتے ہو فتاب علیکم کہ وہ تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کرے گا، تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آگے پھر دو صفات کا ذکر ہے، کیونکہ وہ تواب ہے اور وہ رحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور پھر وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ان دو صفات کا اظہار تبھی ہو سکتا ہے جب تم زبانی طور پر بھی اس سے توبہ کرو اور عملی طور پر بھی اس کا اظہار کر کے دکھاؤ، کیونکہ توبہ کے جو ہیں درجات ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو شرائط ہیں توبہ کی، اس پہ بڑی لمبی بحث جو ہے وہ فقہا کرام نے کی ہے کہ توبہ اسی صورت میں قبول ہوتی ہے اگر آپ نے حقوق اللہ میں کوئی غلطی کی ہے، اللہ کے حقوق کو آپ نے پامال کیا ہے، تو اس میں پھر توبہ قبول ہو سکتی ہے جب ہم اس گناہ سے مکمل طور پر اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ گناہ بھی کرتے رہیں اور توبہ بھی کرتے رہیں تو ہماری توبہ قبول ہو جائے، تو اس صورت میں قبول نہیں ہوتی، اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر حقوق العباد میں کوئی غلطی کی ہے تو پھر اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی تلافی کرنی پڑتی ہے، جس کا کوئی نقصان کیا ہے اس کا نقصان پورا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں توبہ کرنی پڑتی ہے، تو تب اس کی معافی ملتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس گناہ سے اور گناہ کرنے والوں سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کا کہا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے شرک جیسا بڑا گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا بنی اسرائیل سے متعلق جو یہاں پر مکمل ہوا۔ اس کے بعد ایک اور ان کا جو واقعہ ہے وہ ذکر ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب قُلْتُم، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، لکا، آپ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، نر اللہ، نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ، اللہ کو، جہرتاً، اپنے سامنے، فپس اخذتکم، تم کو پکڑ لیا، الصاعقۃ، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی جو آواز ہوتی ہے گرجنے کی، چنگھاڑ، اس کو، وانتم، اور تم تھے، تنظرون، دیکھ رہے، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد جب قتل والا جو ہے سلسلہ وہ رک گیا، انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان قبیلوں میں سے 70 سردار اکٹھے کر لے کر گئے تھے کوہ طور پر۔ اور یہاں پر مختلف اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے بنی اسرائیل کا، اس میں مختلف روایتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، مختلف مفسرین کرام نے، جو اسرائیلی روایات ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ بعض کے مطابق جب انہوں نے توبہ قبول کر لی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے کر گئے کوہ طور پر، تاکہ وہاں پر پھر جو ہے ان کو تورات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ وہاں پر ان کو دکھائیں، اور وہاں پر وہ جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ان سے وہ معافی مانگے۔ اور بعض کے مطابق جب یہ قتل والا سلسلہ رکا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات جب دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ سے خود نہ سن لیں کہ اس کی کتاب ہے تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کے یہ کہنے کی وجہ سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے کر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے ان سے کلام فرمایا تھا۔ لیکن پھر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ نہ لیں تب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا کہ اللہ کی ذات ہے یا کہ اس کی کتاب ہے اور اس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو فضول قسم کے اعتراضات کرنے لگے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا جلوہ کیا دکھانا تھا، نور، جب اللہ تعالیٰ کا مختصر سی جھلک اس کی ظاہر ہوئی ان کے اس ایسا کہنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے وہ جلوے کو کیسے برداشت کر سکتے تھے، تو ان کے اس گستاخی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کپ کپی سی، جسے طاری ہو جائے نا، سائیکل کہتے ہیں، ایسی چنگاڑ جس میں کپ کپاہٹ بھی ہو، تو اس سے ان پر جو اس قدر وہ تیز تھی، ان پر کپ کپی اس کی طاری ہوئی، بجلی کی چنگاڑ نے ان کو پکڑا اور اس سے وہ دہل کر گر گئے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، کر سکتے تھے۔ تو ان کے اس گستاخی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کپ کپی سی، جسے طاری ہو جائے نا، سائیکل کہتے ہیں، ایسی چنگاڑ جس میں کپ کپاہٹ بھی ہو، تو اس سے ان پر جو اس قدر وہ تیز تھی، ان پر کپ کپی اس کی طاری ہوئی، بجلی کی چنگاڑ نے ان کو پکڑا
اور اس سے وہ دہل کر گر گئے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے ثم پھر بعثناکم، ہم نے تم کو زندہ کیا، یعنی اٹھا کھڑا کیا، من بعد سے موتکم، تمہاری موت کے، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک اور ان کی بچگانہ حرکت کا ذکر ہے، جو انہوں نے بچگانہ اعتراض کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لیں گے تو پھر مانیں گے کہ یہ تورات اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو انہوں نے کیا دیکھنا تھا، ایک چنگھاڑ کو برداشت نہیں کر سکے اور مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اپنا احسان اس میں سے کیا گنوایا ہے، ان کی ناشکری والی روش جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد، مرنے کے بعد ان کو دوبارہ سے زندہ کیا، کیونکہ جب وہ سردار مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ ہوا کہ میں لے کر آیا تھا قوم کے سرداروں کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سورہ اعراف میں یہ واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، یہاں پر تو مختصر حوالے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر تو نے مارنا تھا تو پہلے مار دیتا، اب ایسا مطلب اب تو مارے گا تو پھر تو قوم میرے پہ اعتراض کرے گی کہ میں ان کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، التجا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کی قوم کو شکر کرنے کا ایک اور موقع دیا اور ان سرداروں کو اٹھا کر کھڑا کیا، اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو گستاخی کرنا ہے یا فضول کے جو مطالبات ہیں وہ ہمارے لیے کس قدر ذلت کا اور زحمت کا باعث بن سکتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو ہمارے لیے سزا کا موجب بن سکتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کا نبی کہے، جو تعلیمات ہمارے سامنے رکھے، ہم اس کو چون چرا کیے بغیر تسلیم کریں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ ہمیں کامیابی اور فلاح جو ہے وہ اسی میں ملے گی۔ اگر ہم نبی کی تعلیمات میں فضول کی اعتراضات اٹھائیں گے، اس میں کیڑے نکالیں گے، اس کی توجیہات ہم مانگیں گے، تو اس سے پھر ہمارے لیے مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھیں گی، ہمیں اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونے والا۔ آیت نمبر 57 ہے، اس میں بنی اسرائیل کی ایک اور روش کا ذکر ہے، انعام اللہ تعالیٰ کا ایک اور ذکر کیا گیا ہے۔ اور ظللنا، ظلل سایہ کیا، نہ ہم نے، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن والسلوى اور سلوہ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کلو، تو تم نے کیا کرنا ہے کہ بس تم کھا لو، من سے طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، اور ما جو، ما نہیں، ظلمونا ہم نے ظلم کیا، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور تمہارے کھانے کے لیے تم پر من اور سلوہ اتارا، اور تم سے پھر کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ تھا اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑی جمعیت، یعنی تقریباً 6 لاکھ کا لشکر لے کر نکلے تھے صحرائے سینا میں۔ اس کے مختلف قسم کے مقامات ہیں، بہت ہی انہوں نے طویل فاصلہ جو ہے وہ طے کیا تھا، 40 سال تک کہا جاتا ہے کہ وہ صحرائے تین میں بھٹکتے رہے تھے۔ تو صحرا میں پھر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر درخت نہیں ہوتے، درخت نہیں ہوتے جس جگہ پر، اس جگہ پر پھر ظاہر گرمی کا زور ہوتا ہے، سایہ نہیں ملتا کسی چیز کا، تو ایک تو یہ اثر ہوتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جن جگہوں پر درخت نہیں ہوتے وہاں پر کھانے پینے کی چیز کو جو ہے وہ تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ درختوں والی جگہ پر ایک تو درختوں پر پھل لگتا ہے، درخت سے رزق مل جاتا ہے، اور دوسرا پھر وہاں پر کئی طرح کے جانور اور پرندے بھی، دوسری مخلوقات بھی وہیں ہوتی ہیں جہاں پر درخت وغیرہ ہوتے ہیں، درخت اور پودے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو درخت اور پودوں کا اپنا پھل ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر دوسرے پرندے اور جانور اور پرندے جو ہیں وہ بھی شکار کے لیے مل جاتے ہیں۔ وہ چونکہ ایک صحرا تھا تو وہاں پر درخت نہیں تھے، درخت نہ ہونے کی وجہ سے گرمی کا بھی زور تھا اور رزق کی بھی کمی تھی،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ بڑی ہی ناشکری قوم تھی. ان کی یہ عادت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر نکلے تھے تو ذرا سی بھی کوئی بات ہو جاتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑبڑانے لگ جاتے تھے. مطلب کہ ان کو دھمکیاں دینے لگ جاتے تھے کہ ہم واپس چلے جائیں گے، یہ کیا تم اور تمہارا اللہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہو، ہمیں اتنی مشکلات میں ڈال دیا، اتنی دھوپ ہے، کھانے کو ہے کچھ نہیں، وہاں تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے چولہوں پہ پکا کے کھاتے تھے، ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے جب ہم اپنے گھروں میں تھے، تم نے تو ہمیں بھٹکا دیا، تم تو ہمیں ضائع کر رہے ہو. مطلب اس طرح کی باتیں جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے کرنے لگ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ جو بھی اعتراض انہوں نے کیا اللہ نے اس کے حل میں ان کے اوپر ایک احسان کر دیا. جب انہوں نے گرمی کی شدت کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ٹکڑے جو ہیں وہ ان کے لیے بھیج دیے. جہاں جہاں وہ چلتے ہوئے جاتے تھے بادل کے ٹکڑے ان کے ساتھ جاتے تھے جو ان کے سروں کے اوپر سایہ کیے رکھتے تھے. یہ ایک سلوشن نکال لیا اس کا گرمی کا. اور پھر اب کھانے پینے کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا مسئلہ بھی کیسے حل کیا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوا یہ دو چیزیں ان کے کھانے کے لیے بھیجی تھیں. من جو ہے یہ ایک کھانے کی چیز تھی جس کے بارے میں یہ آتا ہے روایات میں کہ یہ دھنیے کے بیج کی طرح کی چیز تھی. دھنیے کا بیج ہوتا ہے، خشک دھنیا جو ہوتا ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں گول گول سے، تو ویسی یہ چیز تھی جو ذائقے میں شہد کی طرح میٹھی تھی. اور یہ کیسے آتی تھی؟ جیسے رات کو اوس پڑتی ہیں، ٹپس کے اوپر ہوتی ہے نا گھاس، اوس کے ٹپ کے اوپر قطرہ ہوتا ہے چھوٹا سا اور صبح جو ہے وہ گھاس یا زمین جو ہے وہ سفید سفید نظر آ رہی ہوتی ہے اوس کی وجہ سے نا، اوس کے قطروں کی وجہ سے. تو یہ بھی چھوٹی سی چیز تھی جو صبح سورج نکلنے سے پہلے تک نا وہ جم جاتی تھی، یعنی وہ چھوٹے سے بیج کی شکل اختیار کر لیتی تھی اور کھانے میں یہ میٹھی ہوتی تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں نا وہ سارے اس میں پرووائڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ہم روٹی کھاتے ہیں نا، روٹی میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، چاول میں ہوتے ہیں، مختلف چیزوں میں ہوتے ہیں، یعنی ہماری جسم کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ہم کاربوہائیڈریٹس ہی لیتے ہیں. تو ان میں جسم کی وہ ضرورت وہ پوری کر دیتی تھی وہ چیز جو تھی کھانے والے. اور اس کو من کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں. تورات میں اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ من جو ہے وہ عبرانی زبان میں کیا ہے کہتے ہیں، من کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رات کو یہ چیز ان کے لیے بھیجی اور صبح ہوتے جب انہوں نے دیکھی تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ من یعنی یہ چیز کیا ہے، تو اس کو وہ پھر من ہی کہلانے لگ گئی. یہ تورات میں روایت ہے. ہمارے پاس مفسرین نے اس کی یہ وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ مننا کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں احسان کے معنوں میں ہے. جیسے کہ ایک آیت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر. تو مننا کا جو لفظ ہے وہ احسان کے معنوں میں آیا ہے. یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اس کی نعمت تھی اس وقت کے لوگوں پر، تو اس وجہ سے اس کو من کہا جاتا ہے. لیکن جس وجہ سے بھی اس کو من کہا جاتا ہے یہ ایک کھانے کی چیز تھی جو کہ میٹھی تھی اور ان کی غذائی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے تھی. اور سلوا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے اور جو اتنی زیادہ وافر مقدار میں ان کے جھنڈ آتے تھے اور خود ہی گرتے تھے، پاؤں میں آ کے گرتے تھے کہ پکڑ لو ہمیں. یعنی ان کے لیے ان دستیاب تھے، مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی شکار کے لیے. اتنی زیادہ تعداد میں آتے تھے اور خود ہی آ کے گرتے تھے کہ آرام سے پکڑو اور اس کو کھانے کے لیے استعمال کرو. تو یہ گوشت اور ایک وہ من، یہ دو طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کی غذائی ضروریات کا انتظام کیا تھا. پھر ان سے فرمایا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ تم کھاؤ، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے. وما ظلمونا، اور تم نے ہمارا کچھ بھی برا نہیں کیا، ہم پر تم نے کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور تم اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہو. اس میں بعض کے مطابق جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں رزق مہیا کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، تو ناشکری کر کے تم ہمارے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں کرتے، ہمارا برا نہیں کرتے، بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہو. اور بعض مفسرین نے اس کی کچھ اس طرح سے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو غذائی ضروریات تھی نا یہ ڈیلی بیسس پر ان کے لیے مہیا کی جاتی تھی، یعنی کہ روز کا کام تھا اور من بھی گرتا تھا اور سلوا بھی آتے تھے. تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ذخیرہ نہیں کرنا، یعنی یہ روز ملا کریں گے نا، اللہ پہ توکل رکھیں گے کل پھر آ جائیں گے اور آ جائیں گے. لیکن وہ قوم جو ہے وہ اپنی عادات کی وجہ سے مجبور تھی، وہ لالچ میں پڑ جاتے انہوں نے
ان کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ جو ہے وہ گرفت ان کی گئی، تو اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا کر کے تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنی ہی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 58 ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اذ قلنا جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ ہذہ القریہ اس بستی میں، فپس کلو کھاؤ منہا اس میں سے، حیث شئتم تم جہاں سے بھی چاہو، رغدن و فراغت، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ ہمیں بخش دے، نغفر لکم تو ہم تم کو بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں بھی مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو لے کر مصر سے نکلے تھے، وہ قوم اتنے سالوں کی یا کافی عرصے سے غلامی میں اور اس قدر ذلت والی زندگی گزارنے کے بعد ان کی غیرت اور حمیت یہ چیزیں جو تھیں نا وہ رفو چکر ہو چکی تھی، مطلب ان کی غیرت جاتی رہی تھی اس قدر ذلت برداشت کر کر کے، اور جب غیرت نہیں رہتی تو پھر انسان کم ہمت اور بزدل ہو جاتا ہے، تو یہی ان میں خصلتیں پیدا ہو چکی تھیں، غیرت مر چکی تھی، کم ہمت اور بزدل ہو چکے تھے، قوت ارادی ان کی ختم ہو چکی تھی۔ تو اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس جب شام کی طرف، شام کا عمالقہ کا جو علاقہ تھا اس کے، یہ ان کا آبائی وطن تھا، شام کا جو وطن تھا یہ ان مصریوں کا آبائی وطن تھا، بنی اسرائیل کا آبائی وطن تھا۔ یہ جو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مصر ان کا آبائی وطن نہیں تھا، یہاں پر تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ لوگ آ کر آباد ہوئے تھے نا، ان کا آبائی وطن شام تھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ اس کو فتح کرو اور جا کے شام میں رہو، لیکن وہ قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ اتنے سالوں کی غلامی کے بعد اور ذلت والی زندگی گزارنے کے بعد کم ہمت اور بزدل ہو چکی تھی، تو انہوں نے جب ان کو جہاد کا حکم ہوا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ تم اور تمہارا اللہ ہمیں مروانا چاہتے ہو، تم اس لیے ہمیں وطن سے لے کر نکلے تھے، یعنی ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ جا کر جہاد کرتے، ان کو صرف ایک کام آتا تھا، ناشکری کرنا اور فضول قسم کے اعتراضات کرنا۔ تو اس کی پھر سزا کے طور پر بعض روایات میں ایسے آتا ہے کہ پھر اس انکار کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو اس صحرائے تیم میں رکھا، جس میں یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اس 40 سال کے عرصے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو خلیفہ بنے، خلیفہ اول جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ حضرت یوشع بن نون ہیں۔ حضرت یوشع بن نون کے پاس اب جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے ان سے اگلی نسل تھی، یعنی ان کے بچے جو اس دوران پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے وہ اب حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس تھے، تو ان کے پاس پھر بھی دین کی تربیت اور رہنمائی تھی انبیاء کی، وہ ان سے زیادہ ہمت والے تھے اپنے آباء و اجداد سے، تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر انہوں نے شام کا علاقہ جو ہے وہ فتح کیا۔ اس میں اختلاف ہے مفسرین کرام کے نزدیک، بعض کے نزدیک وہ شام کا علاقہ تھا، یعنی بیت المقدس جو ہے وہ بیت المقدس فتح ہوا تھا اس کی طرف یہ اشارہ ہے، اور بعض کے مطابق وہ کوئی اور شہر تھا، اریحہ شہر جس کا نام آتا ہے، وہ شہر تھا جو انہوں نے فتح کیا تھا۔ لیکن جو بھی شہر تھا وہ جب انہوں نے فتح کر لیا حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر میں جو ان کی انٹری کیسی ہو بطور فاتح
فاتح کے طور پر ان کا داخلہ کیسے ہو شہر میں، اس کی ڈسکرپشن دی ہے اس آیت میں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، کہ جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ یہ بستی جو تم نے فتح کی ہے اس میں تم داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو پس اس میں سے تم جہاں سے چاہو کھاؤ، رغداً، با فراغت، یعنی بہت زیادہ۔ ظاہر ہے جو شہر فتح کیا جاتا ہے یا جو شہر انہوں نے فتح کیا تھا اس کے گودام تھے، اس میں غلہ تھا، اس میں ذخائر بھی تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ چونکہ تم نے فتح کیا ہے، تم نے اس میں داخل ہونا ہے، تو تم اس میں سے اب یہ سارا کچھ اس شہر کا تمہارا ہے، تم اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ اور جتنا چاہو کھاؤ۔ اور ادخلوا، داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وقولوا، اور کہتے ہوئے، حطۃ، حطۃ، یعنی کہ ہمیں بخش دے، بخشش مانگتے ہوئے، تو نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تم کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ عنقریب دینے والے ہیں۔ تو اب یہ داخلہ ایک تو کس نیت سے ہو کہ اس شہر میں تم لوگوں نے جانا ہے، تو جو کچھ ہے اس میں مال گودام ہے وہ سب تمہارا ہے، کھاؤ جتنا مرضی، اس کو اپنے پاس رکھو، لیکن داخل کیسے ہونا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار فرمایا گیا ہے کہ سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ اب اس میں بھی مفسرین کرام کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر البابا، دروازے سے مراد بیت المقدس کا دروازہ ہے کہ جس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، بعض کے مطابق یہ شہر کا داخلی دروازہ ہے، اور اس میں داخل ہونے سجداً سے مراد جو ہے وہ جھک جانا ہے، وہ جھکاؤ جس میں پیشانی کو زمین پر ٹیکا جاتا ہے، اس سے وہ جھکاؤ انتہائی جس کو کہتے ہیں جھکاؤ، وہ جھکاؤ مراد نہیں ہے، بلکہ رکوع کو بھی سجدہ ہی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کندھوں کو عاجزی کے ساتھ جھکا لینا، نیچے کی طرف ان کا رخ کر لینا، اس کو بھی سجدہ ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ سجدہ ہے جو تعظیمی ہوتا ہے، جو ادباً احتراماً کیا جاتا ہے، جس میں عاجزی کی جھلک ہوتی ہے، یہاں پر وہ سجدہ مراد ہے۔ کیونکہ جب انسان کو فتح حاصل ہوتی ہے نا، کامیابی حاصل ہوتی ہے، جو سب سے پہلا حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے، شیطان کرواتا ہے، وہ اکڑ، تکبر اور غرور کا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں فرمایا کہ میں نے یہ تم کو نعمت دی ہے کہ تم اس شہر کو فتح کرنے کے قابل ہوئے ہو، تو گھمنڈ اور غرور نہ نظر آئے تم لوگوں کے انداز میں، تکبر کے ساتھ اکڑ کے داخل نہیں ہونا، بلکہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، یعنی یہ تم لوگوں کی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے داخلے کے ساتھ جو بخشش کا ذکر فرمایا ہے نا، تو ایک طرح سے ان کو یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ بخشش مانگنے کی ضرورت تمہیں ابھی بھی ہے، تم کوئی قادر مطلق یا مختار کل نہیں ہو گئے ہو ایک شہر کو فتح کر کے، یا اس میں تمہیں داخلے کی اگر اجازت ملی ہے نا، تو یہ تمہاری کہتے ہیں کہ وہ اصل کامیابی تمہاری یہ نہیں ہے، بلکہ جب تک تم میرے حضور پیش نہ ہو جاؤ، گناہوں کی بخشش کی ضرورت تمہیں ہمیشہ رہے گی، اور جب انسان گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اس کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، تو تبھی اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ تو پیچھے فرمایا نا کہ سجدہ کرتے ہوئے، تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں ابھی بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ تو جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے تو ظاہر ہے ہم غرور کو تو جگہ نہیں دے سکتے نا اپنے اندر۔ جب انسان کسی سے بخشش مانگتا ہے، خدا کی ذات سے کسی کو اپنے سامنے مختار کل سمجھتا ہے، تو اس کے سامنے جھکتا ہے اور تبھی وہ بخشش مانگتا ہے۔ تو ان کو یہ فرمایا گیا ہے کہ انداز جو ہے وہ جھکاؤ کا ہونا چاہیے، عاجزی کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی انداز ہے جو اللہ کو پسند ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے اور اللہ سے ہر دم بخشش مانگتے ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ان سے فرما رہے ہیں ایسا کرو گے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، جو گناہ تم اس سے پہلے کر چکے ہو نا، جو تمہاری خطائیں ہیں، ہم تمہاری وہ معاف کر دیں گے، اور اگر تم نے یہی انداز رکھا نا اپنا، تو ہم عنقریب تمہیں اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ جو احسان کرنے والے ہیں، جو بھلائی کرنے والے ہیں دوسروں کے ساتھ، ہم ان کو اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی اب فتح کے بعد ایک طرح سے اس میں ان کے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ احسان کرنے والے بننا۔ فتح کے نشے میں مست ہو کر یا اس نشے سے چور ہو کر یہ نہ ہو کہ تم دوسروں پر اب چڑھائیاں کر کے زیادتیاں کرنے لگ جاؤ، بلکہ اگر احسان کی روش رکھو گے تو ہم تمہیں عنقریب اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَبَدَّلَ، پس بدل دیا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظالم تھے، قولاً بات کو،
غیر الذی اس کے علاوہ قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا علی الذین علی پر الذین جن لوگوں نے ظلموا ظلم کیا، رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے کہ کانو تھے وہ یفسقون فسق کرتے، نافرمانی کرتے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل لی، یعنی اس کے علاوہ کوئی بات کہہ دی جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اوپر والی آیت میں، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، یعنی کہ بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ تو ان میں سے کچھ جو نافرمان اور ناعاقبت اندیش لوگ تھے انہوں نے حطۃ کے لفظ کو حنطۃ سے بدل دیا اور سجدے کے بجائے عجیب مضحکہ خیز حرکت کرتے ہوئے، یعنی بچوں کی طرح گھسٹتے ہوئے دروازے میں جھانک گھسے، یعنی انہوں نے لفظ کو حطۃ کو بدل کر حنطۃ کر دیا، استغفار کے بجائے وہ اور لفظ کی جگہ بولنے لگے، یعنی انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا، مذاق اڑایا نا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ طاعون کی وبا جو تھی وہ پھوٹ پڑی تھی اس علاقے میں، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 70,000 اسرائیلی جو تھے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے یہ تمام احسانات اس لیے یاد کروا رہے ہیں تاکہ وہ ان کے یاد کر کے شکر گزار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو ہدایت دے رہے ہیں اس کو قبول کر لیں اور سیدھے راستے پر چل پڑیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ غرور سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں اور شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں، ان کے مقام اور مرتبے میں مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ تو آیت نمبر 59 تک کا ہی آج ہمارا لیکچر تھا، اس کے ساتھ ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔